العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما كفر. وفي رواية لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان اور مناقب کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ پچھلے کچھ جمعۃ المبارک پہ آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، سو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، سو اس کا تذکرہ ہوتا چلا آ رہا تھا
کہ صدیق اکبر کی عظمت اور شان بزبان قرآن اس نسبت سے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر چکا۔ آج کا جو ہمارا موضوع اور عنوان شروع ہوگا کہ عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بزبان پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان اور عظمت بیان فرمائی ہے، اس میں سے چند چیزیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ ساری امت میں سے انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کی شان اور عظمت ہے تو وہ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث پاک سنیے گا، مسلم شریف کے اندر باب من فضائل ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے حدیث کے الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اصبح منکم اليوم صائما، قال ابو بکر انا، قال فمن تبع منكم اليوم جنازة، قال ابو بکر انا، قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا، قال ابو بکر انا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال ابو بکر انا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے دریافت فرمایا میرے صحابہ ذرا یہ بتائیے گا آج کے دن میں تم میں سے کون ہے جو روزہ دار ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آپ میں سے کون ہے کہ جس نے آج کے دن کسی جنازہ کی مشایعت کی ہو، یعنی جنازہ پڑھے اور اس کے پیچھے بھی جلائے۔ اور تیسرا فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آپ میں سے کون ہے کہ جس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ فمن عاد منکم اليوم مریضا، آپ میں سے کون ایسا خوش نصیب ہے کہ جس نے آج کے دن کسی مریض کی عیادت کی ہو۔ یہ سوالات میرے پیارے پیغمبر کے۔ نمبر ایک، تم میں سے روزہ دار کون ہے؟ نمبر دو، فرمایا آپ میں سے آج جنازہ پڑھ کے کون آیا؟ اور تیسرے نمبر پہ کسی مسکین کو کسی نے کھانا کھلایا، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کسی نے مریض کی عیادت کی ہو۔ یہ چار سوال میرے پیغمبر نے فرمائے،
اور چاروں کے جواب میں حضرت ابو بکر نے فرمایا آنا یا رسول اللہ، یہ سارے کام آج کے دن میں ابو بکر نے کیے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ سارے کام ماجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، آج کے دن جس کے اندر یہ چار کام جمع ہوئے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور حدیث سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمیعت عمر بن الخطاب یقول امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما فجئت بالنصف مالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دن تھے کہ جن دنوں میں میرے مالی حالات کچھ بہتر تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات بہتر نہیں تھے۔ دوست تھے نا، یار تھے، ایک دوسرے کے حالات کو جانتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ حالات جاننے بھی ہیں تو وہ طنز اور تشنیع کے لیے، کہ کسی محفل میں وہ سرائکی میں کہا جاتے ٹوک مارا نستے، جاننا بھی ہے تو اس لیے نہیں جاننے کہ اس کی کسی موقع پر ہیلپ کی جائے نا، اول تو جاننے نہیں ہے، سگا بھائی ہے، ایک دیوار ہے درمیان میں، ایک ادھر رہ رہا ہے دوسرا ادھر رہ رہا ہے، ایک عیاشی کی زندگی ہے دوسرے غربت میں وقت گزار رہا ہے، اس سگے بھائی کو اپنے بھائی کا پتہ نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے، جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہے۔ بہرحال یاد رکھیے گا میرے پیارے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ سارے انسان اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ نماز ہے تو اس کی اپنی اللہ کے لیے، روزہ ہے تو اپنے لیے رکھنا ہے اللہ کے لیے، اور یہ وہ معاملات ہیں کہ اگر بفرض محال انسان ہونے کے ناطے کچھ کمی کوتاہی سستی رہ گئی تو رب نے فرمایا کہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اس میں فرمائی میری چاہت ہے، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اگر نہیں تو پھر سزا اس کی بھی بھگتنا ہوگی۔ لیکن حقوق العباد کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ نہ میرے رب کا حق ہے نہ میں نے معاف کرنا ہے، وہ دنیا میں برابر سرابر کر کے آؤ، وہ اپنے حقوق ایک دوسرے کے سارے دنیا میں پورے کر کے آؤ، میں رب سے امید لے کے نہ کہ میں تمہارے حقوق العباد جو ہے وہ معاف کر دوں گا، وہ میں نے قطعاً بھی معاف نہیں کرنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے مالی حالات قدرے بہتر تھے اور دل میں یہ بات آ گئی، کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت کے اندر، ہر وقت میں عمر سے ہر نیکی کے اندر سبقت لے جاتا ہے، لیکن آج وہ وقت ہے کہ عمر حضرت ابو بکر سے سبقت لے جائے گا، لیکن حضرت عمر کو کیا پتا جسے رب نے پہلا نمبر دیا بھلا کون اسے پیچھے کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر گیا اور گھر جا کے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور اس مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے اور دوسرا حصہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے قدموں میں آ کے پیش فرما دیا۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے، وہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے آئے، جو کچھ بھی تھا، یہاں تک کہ ایک سوئی بھی گھر میں چھوڑ کے نہ آئے، بلکہ سب کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر کے قدموں میں پیش کیا اور میرے پیارے پیغمبر کے سامنے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سوال فرمایا عمر بتائیے گا یہاں کیا لائے؟
گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آدھا مال آپ کے لیے، آدھا مال گھر والوں کے لیے۔ پر میں پیارے یار غار آپ بتائیے گا آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے اور ادھر کیا لے کے آئے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ گھر کا سارا مال اکٹھا کر کے آپ کے قدموں میں، اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور علامہ اقبال نے اسی بات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ پھول کو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ کہتے اس کی نظر ہی صرف اللہ کے پیغمبر تک۔ اور ایک اور شاعر نے کہا، کہتے اصحاب پاک مصطفیٰ کو، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہر قوم سب نے بے دھڑک مال و زر دیا، کسی نے سلس لا دیا کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے تو دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ لا کے، جو کچھ تھا وہ لا کے دھر دیا، کچھ نہ چھوڑا، سب کچھ لا دیا۔ حضرت عمر نے دیکھا نا، کہتے ہیں ابو بکر تیرا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ تجھے رب نے جب پہلا نمبر دیا تو سو ہم تجھے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اور حدیث پاک سنیے گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے بینما رجل یسوق بقرۃ لہ قد حمل علیہا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے، ایک آدمی ہے جو ایک گائے کو لے کے جا رہا ہے، چلتے چلتے جب تھک گیا تو گائے کے اوپر سوار ہو گیا، جیسے ہی سوار ہوا ہے تو وہ گائے نے اس آدمی کی طرف توجہ کی، اور توجہ کر کے گائے اسے کہتی ہے اللہ کے بندے، ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ ہمارے اوپر سواری کریں۔ وہ بولنے لگ گئی، صحابہ کرام سن رہے ہیں، بڑے حیران ہوئے، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گائے نے بولنا شروع کر دیا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، فرمایا آپ مانے یا نہ مانے اس بات پر میں پیغمبر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میرے ساتھ میرے ابو بکر اور عمر بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اس محفل میں نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے۔ تو میرے پیغمبر کا اعتماد کتنا تھا اپنے صحابہ پہ، کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں اور ساتھ میں میرے ابو بکر اور عمر بھی لاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بات اسی حدیث پاک فرمایا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اچانک سے بھیڑیا آیا اور آ کر اس نے ایک موٹی تازی بکری کو اٹھا لیا، جیسے اٹھا کے پیچھے ہوا، وہ چرواہا اپنی بکری کو لینے کے لیے آگے گیا اور بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا۔ جیسے ہی چھڑائے تو بھیڑیا اسے کہتا ہے، بھیڑیا کہنے لگا فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، کہتے ذرا بتانا اس وقت تمہاری بکری کا کون محافظ ہوگا جب ہمارے علاوہ اس کا کوئی بھی چرواہا نہیں ہوگا، ہمارے علاوہ کوئی بھی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، تیری بکری کو ہم سے کون بچائے گا؟ یوم السبع، یوم السبع یہ قیامت کے دن کو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے وہ جو ہولناکی ہونی ہے نا، اور ہر طرف وحشت ہی وحشت اور ڈر ہی ڈر، لوگ اپنے مال و دولت سب کو بھول جانا ہے، تو پھر یہی اس نے کہا کہ وہ جو قیامت سے پہلے ہر آدمی نے مال دولت بھول جانا ہے، اس وقت کوئی چرواہا نہیں ہوگا ہمارے علاوہ، تو بتاؤ تمہاری بھیڑ کی اس وقت کون حفاظت کرے گا؟
ادھر سے یہ میرے پیغمبر نے فرمایا نا، پھر تعجب ہوا، کہتے یا رسول اللہ کیا بھیڑیا بھی بولا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا آپ مانو یا نہ مانو، میرا عمر اور ابو بکر اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ وہ دونوں محفل میں موجود نہیں تھے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک اور واقعہ آیا، حضرت ابو بکر کی شان کے حوالے سے نہیں ہے، بس یہ بھیڑیے کے کلام کے حوالے سے ہے، ابھی ذہن میں آگے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ صفوان بن حرب اور سفیان بن امیہ یہ دونوں ابھی تک حالات کفر میں ہیں اور مکہ سے باہر نکلے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ایک بھیڑیا ہے اور اس کے آگے آگے ایک بھیڑ دوڑ رہی ہے، بھیڑیا اس کے پیچھے دوڑتا آ رہا ہے پکڑنے کے لیے۔ اچانک سے کیا ہوا کہ بھیڑ جو تھی، وہ بکری جو تھی، فوراً آ کے بیت اللہ شریف کی حدود میں حرم میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی داخل ہوئی ہے، بھیڑیا اسی جگہ رک گیا اور وہاں سے پیچھے جانے لگا۔ یہ سفیان اور صفوان آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہتے یار دیکھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے حرم کی کتنی عزت اور احترام بنایا ہے کہ انسان تو انسان رہ گئے، یہ جنگل کا بھیڑیا بھی ہمارے حرم اور بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ کہا، بھیڑیا اسی جگہ سے واپس آ کے ان سے ہم کلام ہوا اور کہتا ہے یہ تمہیں کہاں سے خیال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے احترام دیا ہے، آپ کی وجہ سے احترام ہے؟ نہیں، کہتے یہ بات نہیں، حقیقت بات یہ ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بالمدینہ یدعوکم الی الجنہ وتدعون الی النار۔ کہتے حقیقت میں بات یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ میں موجود ہے اور وہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ جب سنی نا یہ بات، سفیان کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اس پیغمبر کی صداقت کی گواہی بھیڑیا بھی دے رہا ہے۔ آپس میں مشورہ کیا، کہتے ہیں خیال کرنا اس واقعے کی خبر مکہ میں کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اگر مکہ میں پتہ چل گیا تو سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، سارے کے سارے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ ادھر سے یہ بات ہوئی، ادھر مدینہ شریف کے قریب ایک واقعہ اور پیش آ گیا۔ رافع بن عمیر یہ ایک آدمی ہے، یہ بکریاں چرا رہا ہے، اسی طرح بھیڑیا آتا ہے، آگے اس کے ریوڑ میں سے جو سب سے موٹی تازی بکری ہے اسے اٹھا کے دوڑ پڑتا ہے۔ یہ رافع دوڑ کے اس نے اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ جیسے ہی چھڑائے تو بھیڑیا چلتے چلتے رک کے کہتا ہے او اللہ کے بندے تو نے مجھ سے وہ چیز لی ہے، فرمایا رزقنی اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ نے میرے حصے کا رزق بنایا تھا آپ نے مجھ سے وہ لے لیا۔ رافع کہتا ہے یار یہ بڑا عجیب بھیڑیا ہے، فرمایا صرف عجیب نہیں ہے تو کلام بھی کر رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے۔ اسی وقت بھیڑیا کہتا ہے میں تجھے اس سے بھی بڑی عجیب بات بتاتا ہوں۔ اس نے بھی وہی الفاظ دہرائے، کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ بالمدینہ یدعوکم الی الجنہ وتابون الا دخول النار، وہ تو آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہے اور تم جہنم کی طرف ضد کر رہے ہو جانے کے لیے۔ یہ رافع کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور یہاں سے سیدھا اللہ کے پیارے پیغمبر کی محفل میں گیا۔ دل میں خیال آیا یار جا کے اللہ کے پیغمبر کو بتاؤں گا، خوش ہوں گے۔ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے گیا، رافع کے بولنے سے پہلے میرے پیارے پیغمبر نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اور میں رافع بتا کیسا تیرا کلام ہوا، کیسی تیری بات ہوئی ہے بھیڑیے سے؟ رافع کہتے یا رسول اللہ پہلے میں نے وہ جو بھیڑیے کا کلام سنا تب بھی دل میں یقین تھا آپ سچے پیغمبر ہیں، لیکن اب تو آنکھوں سے دیکھ کے
کانوں سے سن کے یقین ہو گیا کہ اس جگہ پہ میرے اور بھیڑیے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. سو آپ کو پتا چل گیا تو آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا. تو یقین ہوا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا مانو تو مانو یا نہ مانو، میں اللہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبر کی عزت کی گواہیاں جنگلوں میں رہنے والے بھیڑیوں سے بھی دلوا دیا کرتا ہوں. جی اللہ اکبر. واپس آ جائیے گا اور حدیث سنیے گا. حضرت ابو بکر صدیق کی شان چونکہ چل رہی تھی پر زبان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر، حدیث مبارکہ ہے مظاہر حق جلد 5 اور صفحہ نمبر 580 بھی حدیث موجود ہے جو برس کرنے لگا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا حب ابی بکر و عمر ایمان. فرمایا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے. وَبُغْضُهُمَا كُفْرٌ، اور ان دونوں سے دشمنی رکھنا وہ کفر ہے. اللہ اکبر. یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں. شاباش بولو، کون فرما رہا ہے؟ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں. یہ مظاہر حق حدیث کی کتاب ہے، جلد 5 اور صفحہ نمبر 580 ہے. حضرت حسن اور حضرت جابر سے بھی یہ روایت ہے، وہ بھی سنیے گا. حضرت حسن جی حضرت حسن میرے پیارے پیغمبر کے نواسے ہیں، ان سے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکر و عمر من الایمان وبغضهما من الكفر ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا حب ابی بکر و عمر من الایمان، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے. وَبُغْضُهُمَا مِنَ الْكُفْرِ، اور ان دونوں سے دشمنی رکھنا سو وہ کفر ہے. اور اگلی بات وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. فرمایا یہ تو بڑے لوگ ہیں، ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا میرے کسی ایک صحابی کو بھی کسی نے برا بنا کہا، کسی نے ان کے بارے میں بکواس کیا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان سے محبت، حضرت عمر سے محبت سو وہ کیا ہے؟ عین ایمان ہے. اور حدیث پاک سنیے گا، ترمذی شریف جلد 2 کے اندر حدیث مبارک ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فاطلع ابو بکر ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع عمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور میں جو آدمی یہ چاہت رکھتا ہے کہ دنیا میں کسی جنتی کی زیارت کر لے، وہ میرے ابو بکر اور عمر کو دیکھ لے، اور میں وہ ان کی زیارت کر لے، یہ تمہیں جنتی نظر آ رہی ہیں. اور حدیث پاک سنیے گا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے. وہ فرمایا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرمایا ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مشیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری عورت کی دعوت پر گیا. اس عورت نے اللہ کے پیغمبر کے لیے بکری بھی ذبح کی، گوشت بھی بنایا،
اور اس کے بعد میرے پیارے پیغمبر کے الفاظ سنیے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فرمایا او میرے ساتھیو جو یہاں موجود ہو، ابھی جو آدمی آپ کے پاس آنے والا ہے، فرمایا من اہل الجنہ، وہ اہل جنت میں سے ہوگا. فدخل ابو بکر، تو پھر کون آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا. اس کے بعد فرمایا ابھی اور آئے گا تو وہ بھی جنتی ہوگا. فدخل عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ثم قال ليدخلن رجل من اہل الجنة، فرمایا اب ایک اور آدمی آئے گا وہ اہل جنت میں سے ہوگا. لیکن تیسری بار دعا فرمائی. ثم قال اللهم ان شئت جعلته عليا، میرا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو تیسرے نمبر پر حضرت علی کو لے آ. فدخل علی، فرماتے پھر حضرت علی داخل ہوئے. تو سب کے سب کیا ہے جی؟ اہل جنت ہے. اشرف بشرا وہ 10 صحابہ کرام کہ جن کو میرے پیارے پیغمبر نے نام لے کے جنت کی خوشخبری دی ہے، ایک ہی محفل کے اندر نام لیا. ان میں سب سے پہلا نام فرمایا ابو بکر فی الجنہ. کیا فرمایا؟ ابو بکر فی الجنہ. ذرا تصور کرو، آج ایک کالج یا سکول کا استاد نا کسی اسٹوڈنٹ کو مختص کر کے کہہ دیتے نا بھئی تو میری کلاس کا مانیٹر ہے جی، تو کلاس کا مانیٹر ہے، سارے کام تیرے ذمہ، اور میری طرف سے تیرا یہ انعام ہے کہ یہ مہینہ تو نے اچھی کارکردگی کی ہے تو یہ 1000 روپے تجھے انعام ہے جی. ذرا دیکھیں وہ 1000 روپے دیتا ہے اسٹوڈنٹ، کہاں کہاں پھولے نہیں سماتا ہر ایک کو. باقی بچے بھی اسے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تعلق بنا رہے ہوتے ہیں زبردستی کہ جی یہ مانیٹر بھی ہے اور ساتھ میں استاد کا بڑا چہیتا ہے گا. بات کو استاد اسی کا نام لے رہا ہوتا ہے. لوگ تعلق بنانے کے لیے اس کے قریب جاتے ہیں. جناب یہ دنیا کی بات ہے. اور ذرا تصور کریں کہ جسے خاتم الانبیاء جی، جسے ساری کائنات کا سردار پیغمبر، سو وہ جب بھی بات آئے تو ہر بات میں پہلا نام ہی ابو بکر کا لے. تو پھر صحابہ میں کتنی جناب دل میں محبت اور خواہش پیدا ہوتی ہوگی کہ جناب کاش کہ ہمارا تعلق بھی ابو بکر سے بن جائے نا یار، ہمارا بھی محبت، ہماری بھی دوستی، ہمارا بھی یارانہ وہ ابو بکر سے بنے کہ میرے پیغمبر دیکھیں اپنے یار کے ساتھ تو پھر ہمیں بھی دیکھ کے خوش ہو جیسے کہ اپنے یار کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو جی لوگ تو بکواس کرتے ہیں جی ابو بکر کے ساتھ فلاں کی دشمنی اور فلاں کی جناب نفرت اور فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے وہ کیا. ہم تو وہ الفاظ بھی نقل نہیں کر سکتے جو لوگ بکواس کرتے ہیں. فرمایا ادھر میرے پیغمبر کی حالت یہ ہے جب بھی کوئی بشارت، جب بھی انعام دینے کا موقع آتا ہے تو پہلے فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ. اور کوئی مانے یا نہ مانے، میں محمد کہہ رہا ہوں میرا یار غار سب سے پہلا جنتی ہوگا. کون ہوگا جی؟ جنتی ہوگا. آگے حدیث آ رہی ہے، اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے پیغمبر کے ساتھ جو دوسرے نمبر پہ، ساری کائنات سے پہلے نمبر پہ انسانوں میں سے، اور میرے پیارے پیغمبر کے بعد جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا. اللہ اکبر. ہاں مسلم شریف کی حدیث سنیے گا. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكنه اخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور دنیا والوں اگر میں پیغمبر کو اس بات کی اجازت ہوتی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا خلیل اور دوست بناتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنے دل کے گوشوں میں چھپا کے رکھ دیتا. خلیل اس دوست کو کہتے، خلیل خلال سے کہ جس کی محبت انسان کی دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا وَاتَّخَذَ
اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ میں نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک تفسیر والے نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، پوچھنے والوں نے پوچھا ابو بکر سے، حضرت ابراہیم سے، بتانا تو خلیل کیسے بنا تھا، کس طریقے سے خلیل بنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے گھر بار چھوڑا اپنے رب کے لیے، فرمایا وقت کے بادشاہ کے سامنے رب کی توحید کا اعلان کیا، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے، اور سب سے آخری بات اسی رب کے نام پہ اپنی جان کو آپ کے حوالے کر دیا، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بنانے کی مجھے اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ کیا مطلب؟ وہ جو رب نے ابراہیم کو خلیل بنایا سو اس میں وہ سارے اوصاف موجود تھے خلیل بننے کے۔ ادھر میرے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں وہ جو خلیل بننے کے لیے سارے اوصاف تھے وہ میرے ابو بکر کے اندر موجود تھے، تبھی جا کے انہیں خلیل ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ جی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اگر وقت نے اجازت دی نا تو اگلے جمعے پہ یہ میں پہلے درس میں بھی میں بیان کر چکا ہوں 2-3 سال پہلے 4 سال پہلے، یہ تقابل کمپیریزن، تقابل کے ایک طرف حضرت ابراہیم خلیل ہے، دوسری طرف ابو بکر خلیل ہے، ان کو کیسے خلیل ہونے کا یہ اللہ تعالیٰ نے خاص وصف دیا، ابو بکر کو کیسے ملا، وہ پورا ایک نقشہ بنا کے اس کو کمپیریزن تقابل جو کر کے وہ سو میں عرض کر چکا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو ضرور کروں گا کہ کیسے ملا، ابو بکر نے کون سی قربانی دی، ادھر حضرت ابراہیم نے کون سی قربانی دی۔ تو بہرحال فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی و صاحبی، لیکن یہ میرے صحابی ہیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل بنایا ہوا ہے، اس لیے کسی اور کو خلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خاص وصف بیان فرمایا اپنے یار غار کا۔ اور حدیث پاک سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إنه متى يقوم مقامك، الله أكبر، أو كما قال۔ پوری حدیث سنیے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کا آخر جمعرات والے دن سے میرے پیارے پیغمبر کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی، انتہائی بخار، اس حد تک نکات اور کمزوری میرے پیغمبر کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سہارے کے اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، بار بار گھر والوں کو حکم فرما رہے ہیں میرے اوپر پانی کی مشکیں ڈالی رکھو، بخار میں کچھ ہی فاقہ ہو کہ میں نماز کی طرف جاؤں، ادھر نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر بار بار پوچھ رہے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ فرمانے آگے سے جواب نہیں گئی یا رسول اللہ ہم ینتظرونکا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر بار بار کوشش کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، لیکن جسم میں بخار اتنی شدت سے اتنی نکات اور کمزوری ہے میرے پیارے پیغمبر اٹھ نہیں سکتے۔ اس موقع پہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر کو حکم فرماؤ کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز ادا کروائیں، نماز
پڑھائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ ابا جی میرے ابو جان میری حضرت ابو بکر صدیق رجل اسیف انتہائی رحم دل اور نرم دل ہے، لیکن جب آپ کے مصلی امامت پہ آئیں گے اور آپ کی غیر موجودگی کا دکھ وہ سہ نہیں پائیں گے، مسلسل رونے کی وجہ سے نماز ادا نہ کر پائیں گے۔ یا رسول اللہ میرا مشورہ ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق کو حکم فرما دیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے دوسری دفعہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جو کہہ رہا ہوں سو وہ کرے، جلدی کرے۔ ابو بکر کو حکم دے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ، فرمایا آپ بھی انہی کی طرح بنے جا رہی ہو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ عورتوں نے کیا تھا، فرمایا ایسی بات میرے ساتھ نہ کرو، جو کہہ رہا ہوں سو وہ کرو۔ حضرت ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مصلی امامت پہ آئے ہیں، آگے نماز شروع فرمائی ہے۔ ادھر میرے پیارے پیغمبر کے جسم مبارک میں کچھ طاقت آئی ہے، کچھ افاقہ ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو اٹھائیے مجھے اور مجھے مسجد کی طرف لے جائیے۔ دو صحابی میرے پیارے پیغمبر کے ایک طرف ایک نے سہارا دیا، دوسری طرف دوسرے صحابی نے سہارا دیا، اور میرے پیارے پیغمبر کو مسجد میں لے کے آ رہے ہیں۔ سنیے گا میرے دوستوں، میرے پیارے پیغمبر جو مسجد میں آ رہے ہیں، حالت یہ ہے میرے پیغمبر کی چلا نہیں جاتا، میرے پیغمبر سے کچھ اڑا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاؤں مبارک اپنے زمین کے ساتھ گھسٹتے جا رہے ہیں۔ مسجد میں آئے، جیسے ہی داخل ہوئے نا مسجد میں، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق میرے پیارے پیغمبر کے صحابی نے یہ محسوس کر لیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آ رہے ہیں، اور میں حضرت ابو بکر تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنے لگ گیا، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنے لگ گئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جو آ رہے ہیں وہ آ کے امامت فرمائیں گے۔ سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کے الفاظ، فرماتے ابو بکر پیچھے نہ ہٹیے گا، مکان کا یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، پیچھے نہ ہٹیے گا، پیچھے نہ ہٹیے گا، اس لیے کہ میں پیغمبر آج نماز پڑھانے نہیں آیا، میں دیکھنے یہ آیا ہوں کہ تیری امامت کا منکر کون ہے، دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کون ہے جو تیری امامت کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آئے، آگے حضرت ابو بکر صدیق کے جلس عن یسار، میرے پیارے پیغمبر آپ کے بائیں طرف ہو کے بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر صدیق دائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں میرے پیارے پیغمبر نے نماز پڑھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے متبع، باقی سارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور میرے پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق کی وہ خاص وصف کے مالک ہیں کہ جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کے اندر بے شمار نمازیں امت کو پڑھائی ہیں۔ جی میرے پیغمبر کی زندگی میں اور میرے پیارے پیغمبر کے حکم سے یہ فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دو ابو بکر کو کہ وہ میرے مصلی امامت پہ آئیں، آگے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے یہ جو حکم فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا یہ اشارہ کیا تھا کہ میرے بعد میرے مصلی امامت کا جو حقدار ہوگا وہ میرا ابو بکر ہوگا۔ اور حدیث سنیے گا، مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ الفاظ سنیے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعبد الرحمن بن ابی بکر ائتنی بکتف او لوح حتى اكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، فلما
فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخر کے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کوئی کاغذ قلم لے آئے میرے پاس تاکہ میں اپنے بعد ایک چیز لکھوا کے جاؤں. لکھوانا کیا ہے؟ حتی اکتب لأبی بکر کتابا لا یختلف علیہ. فرمایا میں اپنے بعد خلافت کے لیے ابو بکر کا نام لکھوا کے جاؤں تاکہ لوگ اس میں اختلاف نہ کریں. فرماتے اگلی بات میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ تو میں آپ کے لیے لکھوا کے جا رہا ہوں مگر نہ حقیقت کے اندر یہ بات ہے اب اللہ والمؤمنون ان یختلف علیک یا ابا بکر. اے ابو بکر اللہ تعالیٰ بھی اور سارے اہل ایمان بھی تیری خلافت پہ کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. میرے پیغمبر نے پہلے سے بتا دیا کہ ابو بکر تیری خلافت پر کوئی بھی مومن اختلاف نہیں کرے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ اختلاف نہیں کرتا. آخری بات حدیث اور پھر بات ختم. ایک دن ایسے ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے تھوڑے لیٹ ہو گئے نماز پہ تھوڑے سے لیٹ ہوئے. صحابہ اکرام نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نہیں آ رہے کسی کام سے ہوں گے چلو آپ نماز ادا کروا دیں. جی آپ نماز پڑھوا دیں. آپ کی بھی تو شان اپنی ہے اپنا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہمیشہ ابو بکر کے ساتھ آپ کا ہی نام لیتے ہیں. آپ بھی نماز پڑھا دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مصلی امامت پہ آئے تکبیر کہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر جیسے ہی الفاظ کہے ادھر میرے پیارے پیغمبر اپنے حجرے مبارک میں موجود ہیں. کانوں پہ آواز پڑی نا کہ یہ آواز میرے یار غار کی تو نہیں ہے یہ میرے دوست ابو بکر کی آواز تو نہیں ہے. جیسے ہی آواز سنی یہ میرے یار کی آواز نہیں. ادھر سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا لا یا اللہ والمؤمنون. نہیں نہیں عمر نہیں تیری امامت کا اللہ بھی انکار کرتا ہے سارے مومن بھی انکار کرتے ہیں. میرے بعد میرے مصلی امامت کا حقدار صرف میرا یار غار ابو بکر ہوگا. جی فوراً صحابہ اکرام نے صفیں توڑ دی. حضرت عمر پیچھے آ گئے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے خود آ کے مصلی امامت سنبھالا اور خود آ کے پھر کیا کیا جی لوگوں کو نماز پڑھائی. اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر کی شان اور عظمت جتنی اعلیٰ اور عرفہ تھی میرے پیغمبر نے جو یار تیار کیے نا سو وہ بھی بے مثال تھے. جی ایک شاید چند الفاظ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. شاعر کہتے ہیں جب سارے دم محبوب مدنی مٹھا جب سارے دم محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت ونڈا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لاگے محمد رنگنا گیا. سینے لاگے محمد رنگنا گیا. شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی گل ساری محمد اتے عام کی. این تو ود کے نہ آیا نہ آنا کبھی این تو
ود کے نہ آیا نہ آنا کبھی ایویں قرآن رب دا دسنا گیا جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لاگے محمد رنگیدا گیا کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ سبحان اللہ کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ کوئی خیبر دے در نوں پٹیڑا گیا جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لاگے محمد رنگیدا گیا کوئی فارس تو آگے ہویا زی قدر فارس کا شہزادہ کون سا جی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی شاعر کہتے ہیں افسوس نوجوانوں افسوس پھر افسوس ہوتا ہے آپ کو ہر بات یاد ہے اگر نہیں پتا تو اپنے پیغمبر کے صحابہ کی زندگی کا نہیں پتا شاعر کہتے ہیں کوئی فارس تو آگے ہویا زی قدر کیویں رومی تے رحمت دی بھاری نظر کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر مارا کھا کے بھی کلمہ پکینا گیا جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لاگے محمد رنگیدا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا ساری دھرتی تے رحمت وجدا گیا